محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک دو جمعہ چھوڑ کر کے اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک مقدس سورت سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اس موضوع پر باتیں چل رہی تھیں اور ذوالقرنین کے موضوع کے تعلق سے یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ آخر اتنا فساد ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، بے قصور مارے جا رہے ہیں، مظلوموں کو تڑپایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے اللہ تبارک و تعالی کو۔ آخر یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سلسلہ کیوں بند نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، یعنی کائنات کی بڑی سی بڑی چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ اتنا سب کچھ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیں، جو ظلم کر رہے ہیں، نہتے بے قصور جو جنگ سے دور ہیں، لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں، جو امن پسند ہیں، اور مقابلے میں نہیں ہے، میدان میں نہیں ہے، خواہ مخواہ اوپر سے میزائل گرا کر کے، بم گرا کر کے، اور ان کی جسموں کی بوٹیوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ جو ماحول اور جس بھیانک ماحول کو ہم سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھی، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کتنی لاشیں گر گئیں، کتنے گھروں کو ویران کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی بے خبر ہے، ہر کوئی باخبر ہے، جان رہا ہے۔ کس طریقے سے اسرائیل تباہی مچائے ہوئے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال پیدا ہوا تھا گزشتہ جمعے کی باتوں میں، اور یہ معقول سوال ہے، ذہن میں آنے والی بات ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ایسا ہونے دے رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں مختلف آیتوں میں، متعدد صورتوں میں اس کا جواب دیا ہے۔ بہت سی آیتوں میں، تقریباً 20 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، جواب دیا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، بہترین انداز میں قرآن کی طرف اگر ہم رجوع کریں، یوٹیوب اور موبائل سے، گوگل سے زیادہ اگر رجوع ہم قرآن کی طرف کریں تو قرآن میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں ہر زمانے کی اور ہر چیز کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتراض کا، ہر سوال کا، ہر شکوک و شبہات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں جواب دیا ہے، اور سمجھ میں آنے والے جوابات ہیں کہ وہ جوابات سمجھ میں آ جائیں۔ روایت میں ہے، لکھا ہے کہ یہ یہودی جو اتنا ظلم، ان کی تاریخ اگر ہم جانیں، تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ
ایک عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں. جیسے برہمن کا ایک نظریہ ہے کہ ہم بڑے بھگوان برہما سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں. اور برہما مانتے ہیں ان کو حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ ان کے طرف ہر دھرم والے منسلک کرتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں. اگر دھرموں کا مطالعہ کریں، مذاہب کا مطالعہ کریں، تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہماری جو روح بنی ہے، ہماری جو روح ہے وہ روح ربانی ہے، اور ہمارے علاوہ یہودی غیر یہودی کی جو روح ہے وہ روح شیطانی ہے، اور ان کا یہ نظریہ پرانا ہے. اسی نظریے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کی جو روحیں وہ ناپاک ہیں، اور ناپاک چیز کو، شیطانیت والی چیز کو روئے زمین سے صاف کر دینا چاہیے. اس لیے وہ اپنے علاوہ کے لوگوں کو کسی طرح سے دیکھنا نہیں چاہتے، دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کے نظریے میں یہ چیز داخل ہے. اسی لیے انہوں نے قرآن میں ایک سوال کیا تھا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھا جائے کہ روح کے بارے میں نبی کیا کہتے ہیں. یہ ان کا سوال اسی پس منظر میں تھا جو ان کا نظریہ تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جواب دیا تھا کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے، آپ سے سوال کر رہے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر رب میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل اور تفسیر روح کے بارے میں جواب نہیں دیا، بس اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ امر الہی میں سے روح ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو دیا گیا ہے وہ محدود علم ہے، یعنی اتنا علم انسان کو ہم نے دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اس علم کے وجہ سے روح کی حقیقت کو جان سکے. اس لیے روح کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی صحیح میں جان بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ جو روح کا معاملہ ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے. روح پر محنت کی جائے، روحانی طاقت ہے، بڑا ڈیٹیل ایک موضوع ہے. روح کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا تھا، اسی وجہ سے اتنا وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو خیر اور صلاح اور فلاح کے ساتھ بنایا ہے. اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت جو فلاح پر، صلاح پر، اچھائی پر، بہتری پر، لوگوں کے فائدے کے طور پر مبنی ہے، اس سسٹم پر اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، چاند اللہ کی نافرمانی کرے، ہوا اللہ کی نافرمانی کرے، اسی طرح زمین اللہ کی نافرمانی کرے، آسمان اللہ کی نافرمانی کرے. فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے پاورفل ہیں، رئیس الملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، کر ہی نہیں سکتے اللہ کی نافرمانی. اللہ تبارک و تعالی نے جس نظام کے تحت کائنات کو وجود بخشا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، ہوا، فضا، سمندر، جمادات، نباتات، جتنی بھی چیزوں کو سوائے انسان و جنات کے، جتنی بھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہی فرما برداری کا نام دین ہے. اسی فرما برداری کا نام دین ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی اپنے بندوں سے، انسان اور جنات سے بھی اللہ تبارک و تعالی یہی دین چاہتے ہیں کہ میری اطاعت ہو، میری فرما برداری ہو، کبھی بھی ہماری نافرمانی نہ ہو. ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری اطاعت ہو، فرما برداری ہو. لیکن چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے کہ تم چاہو
تو اپنے من کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے زندگی گزارو، اور اگر چاہو جو میں چاہتا ہوں کہ میری چاہت کو ترجیح دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو ترجیح دو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہیں، جو پوری کائنات کے تصرفات کے تنہا مالک ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا منشا کیا ہے، ان کی رضامندی کس چیز میں ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ چاہے انسان تو اللہ کی مرضی کو اوپر رکھے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اور چاہے تو اپنی خواہشات کے اعتبار سے چلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو، جو سسٹم کو جو بنایا، وہ فلاح کے ساتھ بنایا، لیکن یہ انسان اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ پوری کائنات، پوری دنیا کے نظام کو، سسٹم کو انسان نے تباہ کر دیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، کہ جو بر اور بحر میں، سمندروں میں، یا اسی طرح خشکی اور تری میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماحول کو خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، ہم تو سسٹم کے ساتھ، لوگوں کے فلاح کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فائدے کے ساتھ ہم نے سب چیز کو بنایا ہے، لیکن یہ انسان کے کرتوت ہیں کہ انسان اپنے ان سیاہ کارناموں کی وجہ سے پورا نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ جو جانوروں کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، بڑے ماہرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیانک جانور پیدا کیے، شیر پیدا کیا، چیر پھاڑ کھانے والا، سانپ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو بھی انسان کا غذا نہیں بنایا ہے۔ وہ کاٹتا ہے تو انسان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کاٹ رہا ہے۔ جو سانپوں کے ڈی این اے میں آ گیا ہے کہ جہاں کوئی انسان نظر آئے کاٹ لے، سانپ ڈر کاٹ لیتا ہے، لیکن فطری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کاٹنے کے طور پر اس کو نہیں پیدا کیا ہے۔ شیر بھی فطری طور پر وہ جانتا ہے کہ میری غذا انسان نہیں ہے، کسی انسان پر خواہ مخواہ کوئی شیر حملہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ انسانوں کی کچھ ایسے حرکتیں ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے جانور جو ہے حملہ کرتا ہے اور چیر پھاڑ ڈالتا ہے، انسان کو کھا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، انسانوں نے دن بنا دیا رات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا محنت کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، کہ دوڑو دھوپو، محنت کرو، حلال کی کمائی کی کوشش کرو۔ انسان نے بدل دیا، دن کو رات بنا دیا، صبح دوپہر کو صبح بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے جسموں میں ایسا سسٹم بنایا ہے، بڑے ماہرین جو جانتے ہیں اس چیز کو، کہ قوت دفاع اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بڑی سی بڑی بیماریوں کا وہ خود علاج کر لے جسم۔ انسانوں کے جسم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دفاعی سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بیماریوں کو وہ برداشت کر لے اور اس کو ختم کر دے۔ لیکن اتنا کھوکھلا انسان اپنے آپ کو کر لیا ہے، رات نہ سمجھنے کی وجہ سے، دن نہ سمجھنے کی وجہ سے، قدرت کے کھانے پینے کی چیزوں کے سے کھلواڑ کرنے کی وجہ سے۔ بڑے ایک ماہرین گزرے ہیں، انہوں نے بڑے ماہر تھے کھانے پینے کے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے بیماریوں کا زیادہ تر دوا جو ہے کچن میں ہے۔ ایسی قدرتی چیزیں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ان چیزیں کھا لیا جائیں تو انسان ٹھیک ہو جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم دے دیا، کلو واشربو ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، یہ فارمولہ ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ آج کھانے اور پینے میں اعتدال سے باہر انسان چلا جاتا ہے، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ انسان کھا لیتا ہے، کھانے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ اعتدال کی وجہ نکلنے کی وجہ سے اور فطرت اور قدرت اور اللہ کے سسٹم سے نکل جانے کی وجہ سے، کھلواڑ کرنے کی وجہ سے یہ جو بگاڑ آ رہا ہے، یہ عالمی طور پر بھی جو بگاڑ آ رہا ہے، اس میں انسانوں کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مارے کاٹے جا رہے ہیں، کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں جواب دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہرگز اللہ کے تعلق سے یہ نہ خیال لاؤ، اللہ کے تعلق سے یہ نہ سوچو، وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ تاکید کا لفظ ہے، ہرگز نہ خیال آئے، ہرگز نہ سوچو اللہ کے تعلق سے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس تعلق سے سوچو بھی مت۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ ظالموں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ظالموں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لیوم، ایسے دن کے لیے، مرنے کے بعد ایسے دن کے لیے ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ جس دن میں لوگوں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، لوگوں کی نگاہیں چکا چوند ہو جائیں گی دیکھ کر کے یہ کیا ہو گیا میدان محشر میں۔ عجیب معاملہ ہوگا اس دن کے لیے ظالموں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب جہنم میں ڈالنے کا اعلان ہوگا کہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے، جو جنتی ہیں ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے، تو جو تعداد لائی جائے گی، 1000 کی تعداد لائی جائے گی، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے جنت، مرے پہنچے جنت میں، یہ ہماری سوچ ہے۔ ابھی مرے کہ فوراً جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے باپ کا ٹھیکہ ہے وہاں، ہمارے باپ کا دروازہ وہاں لگا، تالا لگا ہوا، کھولے اور اندر چلے گئے۔ بھائی دنیا کے اندر اس کی مثال سے کوئی زمینیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کہیں کسی ملک کا داخلہ انٹری جو ہے ویزا اتنا مشکل ہوتا، امریکہ ہی کا ہے، اس کا ویزا اتنا آسانی سے نہیں ملتا، ہر ایک ایرے گیرے کو اس کا ویزا نہیں ملتا ہے۔ کوئی ویزا لے کر کے دیکھے، جب یہ دنیا کا یہ حال ہے کہ ایک ملک، اس ملک کا ویزا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ ویزا لے کر کے فلاں ملک میں وہ چلا جائے، تو وہ جنت جو خاص اسپیشل، بہت ہی اسپیشل ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت خاص ایریا ہے، بہت VIP ایریا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے سب کو کہ مرو جنت میں چلے جاؤ۔ مفتاح الجنتی الصلاۃ فرمایا گیا، جنت کے داخلے کے لیے کتنی شرطیں رکھی ہیں، ان شرطوں کو اگر ہم پڑھیں حدیث کے اعتبار سے کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت کی جو تالا ہے اس کی چابی نماز ہے۔ کہ کتنی نماز پڑھتے ہو، نمازوں کا کتنا اہتمام ہے، تمہارے پاس دروازے کی تو چابی ہی نہیں رکھے ہو، تم چابی ہی لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، جنت کا خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم مرے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ خیر یہ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو انسانوں کو بھیجا ہے، یہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اپنے بندے کو آزما رہا ہے، اسی لیے مختلف حالات آتے ہیں بندوں پر، اور یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے کچھ اور فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے مصیبت ہے، تو خواہ مخواہ جو ہے عجیب طرح کے جو ہے اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، علیاذ باللہ۔ اور اگر فراخی ہوتی ہے، بڑے پیسے ہو جاتے ہیں، دولت کی بہتات ہوتی ہے، تو وہ اتراتا رہتا ہے کہ یہ تو میرا جو ہے یہ میری خاص بات ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے کا رٹ لگاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان کم جاتا ہے۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والفجر ولیال عشر. کئی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے خیالات کو، تصور کو بیان فرما رہا ہے. اس صورت میں ہم سمجھیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر قسم ہے رات کے چلنے کی. رات چلتی ہے جب سحر کے وقت، صبح کے وقت. اس کا اندازہ مسافروں کو جو پیدل چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، باہر میدان میں وادیوں میں چلتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے رات کیسے چلتی ہے. بڑے عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے کہ رات چلتی ہے، دھیرے دھیرے اجالا ہوتا ہے، اجالا ہوتے ہوتے ایک دن ہو جاتا ہے اور رات چلی جاتی ہے. واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ عقل والوں کے لیے کیا اتنی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت خاص بات فرما رہے ہیں اس صورت میں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ دیکھتے نہیں ہو، سفر کرو دنیا میں، دیکھو قوم عاد کا حشر کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا گیا، کیسے تباہ کر دیا گیا، کیسے ان کو برباد کر کے رکھ دیا گیا. ارم ذات العماد، قوم ارم کو دیکھ لو، بڑے بڑے ستون والے تھے، بڑے بڑے محلات کی تعمیر کرتے تھے، بڑا بڑا گھر بناتے تھے، بہت طاقت والے، قوت والے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے، اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ملکوں کے اندر ایسی قوموں کے جیسے کسی کو بنایا، پیدا ہی نہیں کیا تھا ہم نے. ایسے لوگ تھے، ایسے شان و شوکت والے تھے، ایسے بڑے بڑے گھر والے تھے، بلڈنگ والے تھے، بڑے بڑے محل والے تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور قوم سمود کو دیکھ لو، قوم سمود جہاں رہتے تھے جس ملک میں، وہاں سفر کر کے جا کے دیکھ لو، آج ان کے کھنڈرات ملیں گے تمہیں، آج گرے ہوئے ان کے گھر تمہیں نظر آئیں گے. بڑے بڑے گھر وادیوں میں، میدانوں میں بناتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، مصر میں چلے جاؤ، ایک میوزیم ہے وہاں لیٹا ہوا ایک بہت بڑا، جو کہتا تھا میں رب ہوں، میں ہی انا ربکم الاعلی، میں ہی سب کا خدا ہوں. بے بس، لاچار، کمزور، مجبور لیٹا ہوا ہے، مرا ہوا. فرعون کو دیکھ لو کتنا ظلم ڈھاتا تھا. قرآن اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وفرعون ذی الاوتاد، وہ کیلے گاڑ کر کے سزا دیا کرتا تھا. اس کو قرآن نے نقل کیا ہے. وہ اتنا ظالم فرعون تھا کہ جب کسی کو سزا دینا ہوتا تھا ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ دیتا تھا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پروردگار کا کوڑا جب برسا ان کے اوپر تو سب تباہ ہو گئے. صرف ایک کوڑا کی ضرورت ہے. وہ کوڑا کب برسے گا؟ برس چکا ہے، پھر برسے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ طاقت لانے کے لیے، قوت لانے کے لیے، پاور بڑھانے کے لیے، ستہ لانے کے لیے، ووٹ چوری اور دنیا بھر کے جو خرافات. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے سپر پاور ہیں، اتنے پاورفل ہیں. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اس سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پروردگار کی نگاہوں میں ہر ظالم ہے. جیسے کہتے ہیں ہماری نگاہ میں فلاں فلاں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں برابر کہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے اور ظلم میں کس حد تک وہ چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم کو برابر اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں. ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ کیا عجیب و غریب معاملہ. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا تو یہ حال ہے کہ انسان کو ہم کچھ اگر نواز دیتے ہیں، اگر کچھ دولت اس کو مل جاتی ہے، کچھ پیسہ آ جاتا ہے، کچھ منصب مل جاتا ہے، کچھ عہدہ مل جاتا ہے، تو وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا جسم اسٹیل باڈی ہے. کہتا ہے کہ یہ دولت تو ہماری خود کی کمائی ہے. اس دولت پر وہ اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی.
وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں جب اس کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کے جو روزی پیسے کمانے کے جو وسائل ہیں، ذریعے ہیں، ان ذریعوں کو بند کر دیتے ہیں، پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے، ہر طرف سے ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ملتی ہیں، جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں بنجر زمین نظر آتی ہے، وہاں کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اور میرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر پکڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیاذ باللہ، اس طرح کی زبانیں اور منہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ انسانوں کا یہ حال ہے، انسانوں کا یہ تصور ہے، انسانوں کا یہ نظریہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک من احب للہ قوما، فرمایا کہ جس قوم سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس قوم پر بے پناہ ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کی چکی میں پیس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے مرحلے سے گزار کے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے منہ سے نکلتا کیا ہے۔ یہ جو غزہ کے مسلمان، یہ سب سے پکے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ایمان والے ہیں، جو ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اللہ برابر ان سے امتحان لے رہا ہے۔ اور میڈیا کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے ہم سب جانتے ہیں، ان کے منہ سے شکوہ شکایت نہیں سنیں گے، ان کے زبان سے اللہ کے تعلق سے کوئی غلط الفاظ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں، ابھی پرسوں کا جو ہے ان کے آیا ہے بیان ان کے بڑے لیڈر کا، کہ ہم غزہ اپنی زمین کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں۔ چاہے تو چھوڑ دیں، اگر ان کو دنیا پیاری ہوتی، دولت پیاری ہوتی، وہ جگہ چھوڑ کر کے اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں اور جا سکتے تھے، ہجرت کر سکتے تھے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، اور اس آزمائش میں وہ کھڑے اتر رہے ہیں۔ دنیا کے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کتنا ان کا ساتھ دے رہا ہے، کتنا ظلم لوگ کر رہے ہیں، اور کہاں تک جائیں گے۔ یہ پوری چارج شیٹ جس کو کہتے ہیں، فائل بنایا جا رہا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے مرنے کے بعد اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔